ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس رکوع میں کفار کی طرف سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جوابات بیان ہوئے ہیں۔ ان جوابات کا انداز بیان دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ اور آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے رہیں، اور کفار مکہ جو آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ نصیحت کرنے سے باز نہ رہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مبلغ کو نیکی کی دعوت دینے کے دوران اگر لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع کا سامنا ہو تو اس سے دل برداشتہ ہو کر نیکی کی دعوت دینا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے جتھے ٹوٹ گئے، یہی حال ان کا ہونا ہے۔ اور وہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے، ان کی بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں تم میرے انتقال کرنے کا انتظار کر رہے ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ چنانچہ یہ ہوا اور وہ کفار بدر میں قتل اور قید کے عذاب میں گرفتار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کافروں کے ایسے فضول اعتراضات کو دفع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجنون، کاہن اور شاعر ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ کیا ان مشرکین کی عقلیں انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شاعر، جادوگر، کاہن اور مجنون کہنے کا حکم دیتی ہیں؟ ایسا کہنا بالکل عقل کے خلاف ہے، اور ان کی سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ مجنون بھی کہتے ہیں اور شاعر، جادوگر اور کاہن بھی، اور اس کے ساتھ اپنے عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ کاہن، شاعر اور جادوگر بہرحال عقل مند ہوتے ہیں، جبکہ مجنون تو بے عقل ہوتا ہے، اور یہ اوصاف ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان کی عقلیں ایسا کرنے کا انہیں حکم نہیں دیتی، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں کہ دشمنی میں اندھے ہو رہے ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل سے یہ قرآن بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بات نہیں جیسی یہ گمان کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ کفار ایمان نہیں لاتے اور ان اعتراضات کا باطل ہونا جاننے کے باوجود دشمنی اور نفس کی خباثت کی وجہ سے ایسے اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں قرآن جیسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے اور یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو اس جیسی ایک بات تو بنا کر لے آئیں جو حسن و خوبی اور فصاحت و بلاغت میں اس کے مثل ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔